ہڈیوں اور گوشت کو ختم کرتے ہیں، ہم دوبارہ کیسے اٹھ جاتے ہیں؟ حیات لما توعدون، یہ بہت دور کی بات ہے۔ اللہ رب العزت دنیا کو دکھاتا ہے کہ 309 سال سلا کے پھر بھی میں اللہ رب العزت اس کو بغیر کھانے اور پینے کی جگہ دیتا ہوں، تو دوبارہ قبروں سے زندہ کرنا بھی مشکل نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نمرود کو کہتا ہے کہ میرا پروردگار وہی ہے، زندہ بھی کر لیتا ہے، موت بھی دے دیتا ہے۔ تو نمرود نہیں سمجھے بدبخت، اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں۔ ایک جیلی کو بلایا، جلاد کو کہا اس کو قتل کرو، اور ایک کو رہا کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے تدبر دی تھی، وہ سوچا کہ بے وقوف کی بات اس کی عقل میں نہیں آتی۔ اس نے کہا میرا رب کا دوسرا کام یہ ہے کہ اللہ رب العزت مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، مغرب میں اس کو غروب کر لیتا ہے، اگر آپ کو طاقت ہے دوبارہ غروب سے اس کو نکالے، جہاں غروب ہو جاتی ہے نا دوبارہ اس کو نکالے۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، قرآن کریم گواہ ہے کہ کافر حیران ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کا زندگی شروع ہے، 10ویں محرم کا دن آتا ہے، 12 سال یا 13 سال عمر مفسرین نے لکھا، بہت ساروں نے 18 سال تک بھی لکھی ہے، لیکن ابن حمام نے 12 یا 13 سال کا لکھا ہے۔ آپ دیکھیں 12 سال کی بچے کا ایمان کا مضبوطی دیکھیں، اس کا ایمان چٹان جیسی۔ آ کر کے قوم ابراہیم علیہ السلام کو کہتا ہے کہ جاتے ہیں، ہمارا ایک عید ہے۔ ابراہیم علیہ السلام فنظر نظرة فی النجوم فقال انی سقیم، جب اوپر دیکھتا ہے آسمان میں ستاروں میں، کہتے ہیں میں بیمار ہوں، جسمانی طور پر نہیں روحانی طور پر، آپ کی جو بری عمل ہے اسی کی وجہ سے میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام پیچھے رہ جاتے ہیں، یہ سارے چلے جاتے ہیں۔ 3 دن وہاں گزار کر کے جب واپس آتے ہیں، ایک بڑی ہال بنائی تھی، مفسرین نے مختلف لکھا ہے، بہت سارے نے لکھا کہ 10,000 فٹ پر یہ مشتمل تھا یہ بڑا ہال، وہاں سارے بت رکھا ہوا تھا، کسی کو بیٹھے دینے کا، کسی کے مشکل کشا ہونے کا، کسی کو کاروبار دینے کا، کسی کو زندہ کرنے کا۔ آج کل جو ہم نے اللہ کی قدرت کو تقسیم کیا ہے، اسی طرح انہوں نے بھی تقسیم کی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام جب یہ سارے چلے جاتے ہیں، ایک کلاڑی لے کر اسی حال میں گھس جاتا ہے، کسی کے سر میں مارتا ہے، کسی کے کان کو کاٹتا ہے، کسی کے پیر کو کاٹتا ہے۔ بڑا سارے 360 جو بت وہاں رکھا ہوا تھا، ساروں کو مار کر کے جو اس کا بڑا خدا تھا اس کے کندھے پر یہ فاس اسی کلاڑی کو رکھ کر کے نکل جاتا ہے۔ جب وہ لوگ آ جاتے ہیں، گھر میں جانے سے پہلے اپنے خداؤں کی عبادت کے لیے جب یہاں آ جاتے ہیں، ایک عجیب سی کیفیت دیکھ لیتے ہیں کہ سارے خدا ٹوٹا پھوٹا پڑا ہوا ہے۔ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں من فعل ھذا بآلہتنا، ہمارے خداؤں کے ساتھ اس کام کو کس نے کیا؟ اللہ رب العزت مفسرین پر رحم فرمائے، کیا کہتے ہیں؟ فتن یذکرہم، یہاں علماء نے 2 قرات لکھی ہے۔ علماء یہ جانتے ہیں اگر یہاں حذف کیا جائے تو ایک نوجوان ہے اس کا نام ابراہیم ہے، اگر وقف نہیں ہے تو فتن یذکرہم یقال لہ ابراہیم، ایک نوجوان ہمارے بتوں کو ہمیشہ یاد کرتا تھا، اس کا نام ابراہیم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو سامنے لایا جاتا ہے، اس سے پوچھا جاتا ہے کیا انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ معاملہ آپ نے کیا؟ ابراہیم علیہ السلام بغیر گھبراہٹ کی تسلی کے ساتھ کہہ دیتا ہے کہ فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ، سوال کرو ان سے، پوچھو نا، جو آپ نے روزی کا مالک انہی کو سمجھا ہے۔ آج کل کی جو ہمارے عقلوں پر بھی اللہ رب العزت نے پردہ ڈالی ہے، اکثر بیشتر گاڑیوں کے پیچھے دیکھتا ہوں یہ چھوٹی سی جوتے اس کے پیچھے باندھتے ہیں، رکشے والے ناراض نہ ہو جائے، وہ اتنے سی جوتا رکشے کے اندر باندھ دیتے ہیں تاکہ نظر بد اس کو نہ لگے۔ میرے اللہ نے کیا فرمایا؟ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا جب بھی اپنے سواری پر آپ بیٹھ جاؤ، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء هو السمیع العلیم۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں عرش سے برین سے 10,000 فرشتہ بھیج دیتا ہوں آپ کی حفاظت کے لیے۔ چونکہ ہمارے عقل پر پردہ ہے، ہمیں دین سمجھ میں نہیں آتی، اسی وجہ سے آج کل آپ دیکھ رہے ہیں نا۔ بہرحال وہ میرے موضوع تو نہیں ہے،
لیکن پھر بھی اتنا کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اللہ کی ذات کے بغیر کوئی مشکل کشا، کوئی حاجت روا، کوئی پالنہار نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو سامنے لایا جاتا ہے، اس سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ، سوال کرو نا اس سے۔ اللہ رب العزت کہ کلام کے لیے قربان جاؤں۔ ساروں نے ثم نقصوا علی رؤوسہم، ساروں نے سر نیچے کیا، سر میں باندھ ہاتھ پکڑ کر کے حیرانی کے ساتھ کیا کہا کہ آپ بھی جانتے ہیں نا ان ہؤلاء لا ینطقون، اس میں بات کرنے کی صلاحیت نہیں۔ مفسر ابن عالم نے لکھا کہ یہ بات کر نہیں سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب حجت اس پر کام کی، دلیل مکمل اس پر لایا، تو پھر کیا کہا اف لکم ولم تعبدون من دون اللہ، پھر آپ کے لیے بربادی ہو، کیا آپ اللہ کو چھوڑ کر کسی بتوں کو عبادت کرتے ہو؟ لیکن یہ دستور ہے دنیا کا، جب اللہ رب العزت کسی کے مقدر میں ہدایت نہیں لکھی ہے وہ اور زیادہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ مشورہ ہو جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا جائے۔ مفسرین نے لکھا 10 دن مسلسل مشورہ ہوا، آخر میں شیطان شیخ ندوی کی شکل بنا کر بڑا قمیص، بڑا عمامہ، داڑھی مبارک، ہاتھ میں تسبیح، گلے میں کچکول، آ کر کے اپنے کو بزرگ کی شکل بنا کر، چونکہ دھوکہ بندہ اسی طریقے سے شکل سے کھاتا ہے نا، کہتے ہیں کیوں پریشان ہو؟ کہتے ہیں ہمارے خداؤں کو ابراہیم نے توڑا ہے، ابھی ہم حیران ہیں کہ کیا کیا جائے۔ مشورہ ہے مختلف، کوئی کہتا ہے پہاڑ کی چھوٹی سی اس کو پھینک دو، کوئی کہتا ہے ذبح کرو اس کو، کوئی کہتا ہے کنویں میں ڈال دو، کوئی کہتا ہے نہیں باقاعدہ چوراہے پر اس کو پھانسی دو۔ ہم اسی حیرانیت میں ہیں کہ ابھی کیا کیا جائے۔ شیطان اس کو کہتا ہے کہ آپ کچھ نہ کرے، ان کو جلاؤ، آگ میں جلاؤ، سارے اقوام جمع ہو کر کے لکڑیاں جمع کرو۔ ہاں، ساروں کے سمجھ میں آ گئی کہ یہ اچھی بات ہے، لکڑیاں شروع ہو گئی۔ مفسرین نے لکھا اتنے زیادہ لکڑیاں جمع ہو گئی کہ 6 مہینے کی مسافت پر اگر گھوڑا دوڑتا پھر بھی ختم نہیں ہو جاتی، اس میں آگ لگائی۔ ابھی کس کی طاقت ہے کہ ابراہیم کو اس کے اندر پھینکے؟ معصوم سا بچہ ہے، پیارا سا چہرہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام، ساری قوم ایک طرف ہے، ساری دنیا ایک طرف ہے، اکیلا ابراہیم ایک طرف ہے۔ ہم جو دیکھتے ہیں نا کہ فلانی پارٹی والوں کے ساتھ بہت لوگ ہیں نا، وہ تو شاید حق پر ہو، بھائی کثرت کے ساتھ حق نہیں۔ اگر کثرت کے ساتھ حق ہو جاتی تو نمرود حق پہ ہو جاتا، ابراہیم باطل پہ ہو جاتا۔ لیکن میرا رب کا کرتب دیکھ لے، اکیلا ابراہیم ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہی حق پر ہے، اور نمرود اپنے لشکر، اپنے عوام کے ساتھ جتنے بھی گمراہ ہیں سارے باطل پہ ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام سامنے لایا جاتا ہے، کہتے ہیں یہ آگ آپ کے لیے ابھی جلے گی اور آپ کو اس کے اندر پھینک دیا جائے گا، یا تو پھر ہمارے خداؤں کا ترتیب بنا لے، آپ معافی مانگ لے اور نمرود کو خدا مانے۔ ابراہیم علیہ السلام، تفسیر خازن نے لکھا کہ ابراہیم علیہ السلام ہنس پڑے۔ ابراہیم علیہ السلام ہنس پڑے، اس نے کہا کہ آپ کی خدا زندہ ہے، کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، وہ مجھے کچھ نہیں کر سکتا، یہ لکڑیاں، یہ آگ مجھے کیا کر سکتا ہے؟ فَضَرَمُوا لَهُ النَّارَ، مفسرین نے لکھا آگ جلائی گئی، اتنی بڑی آگ ہو گئی کہ باقاعدہ آسمان زمین کے خلا میں جو پرندہ وہاں سے گزر جاتا وہ کباب ہو کر کے آگ کے اندر گر جاتا۔ ابراہیم علیہ السلام کو ابھی آگ میں ڈالنے کا ترتیب کیا ہے، اتنی تپش زیادہ ہے کہ بالکل قریب کوئی نہیں جا سکتا۔ پھر شیطان آتا ہے، کہتے ہیں کیوں پریشان ہو؟ کہتے ہیں کیسے ڈالا جائے؟ کہتے ہیں بدبختو، میں کب تک زندہ ہو جاؤں گا آپ کو سمجھاؤں گا نا۔ منجنیق بناؤ، 2 لکڑیاں گاڑ دو، پھر ایک لکڑی اس کے اوپر باقاعدہ باندھو، پھر رسیاں اس میں باندھو، پھر ابراہیم علیہ السلام کو رسیوں میں باندھ کر کے کھینچو، جب پہاڑ کی طرف اس کو کھینچو گے، جب واپس چھوڑ دو گے اس کو، چھری سے اس کو کاٹ لو، خود ہی آگ کے اندر گھس جاتا ہے، گر جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اس طرح سے معصوم ابراہیم، سبحان اللہ۔ مفسرین نے لکھا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو باندھا جاتا تھا، بکت ملکوت السماوات والارض، اللہ کی عرش کے فرشتے رو پڑے، آسمان روحا، زمین روئی،
जन्नत रोहा, जहन्नम रोहा। समंदर भी रोने लगे, समंदर के अंदर मछलियां भी रोने लगे, चेवंटियां अपने बल्लों के अंदर रोने लगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया क्यों रोते हो? कहते हैं या आलमीन, एक खलील है जो कहते हैं अल्लाह की बगैर कोई मुश्किल कुशा नहीं, उसको आग में डाला जाता है, आपका कुदरत कहाँ पे है? इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब आग में डाला जाता था, मुफस्सिरीन ने लिखा कि बाकायदा बड़ी बिल्डिंग बनाई थी 10 मंजिला। नमरूद वहाँ बैठ करके नज़ारा करते थे अपने दूरबीन लगाकर कि कैसे इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आग के अंदर पहुँचकर कैसे कबाब हो जाती है, मैं वो माजरा देख लूँ। सुभान अल्लाह, जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग को पहुँच जाती है, ये 18 साल या 14 साल का बच्चा मासूम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वहाँ जन्नत के टेबल रख करके कुर्सियाँ लगा करके इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जाकर के खुशी में उसके साथ बैठ जाता है। बस जूं ही देख लेता है, कहते हैं निअम रब्बुका रब्बु इब्राहीम, इब्राहीम तेरा रब का क्या कहना, हम तो आपको जलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपको हिफाजत की कोशिश कर रहे हैं। अभी सारी दुनिया एक तरफ, अकेला इब्राहीम आग में है। कहते हैं जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की दरबार में सर रख करके सजदा कर लेता है, रोता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं क्यों रोते हो जिब्रील? कहते हैं इलाहुल आलमीन, आपका खलील आग में, क्यों मदद नहीं करते? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं जाओ इब्राहीम से पूछो। जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम आकर के कितने हजार फरिश्तों के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भेजा है। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आग के अंदर है, क्या कहता है, अल्लाह ने भेजा या खुद आ गए? जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं हजरत अल्लाह ने तो नहीं कहा, इजाजत उसी से मांग ली है कि आपकी मदद के लिए हम आ जाएं। कहते हैं आपकी जरूरत नहीं है। हवा का फरिश्ता आ जाता है, बारिश का फरिश्ता आ जाता है, पहाड़ की फरिश्ते आ जाते हैं, खुद आग की फरिश्ता आ जाता है। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं नहीं, जरूरत नहीं है। कहते हैं फरिश्ता इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहते हैं कि मांगो ना अल्लाह से। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं क्यों मांगू, वो मुझे नहीं देखता, वो तो मुझे देख रहा है कि मैं उसी के नाम पे ही आग में जल रहा हूं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आग को हुक्म फरमा लेता है या नारु कुनी बरदन व सलाम अला इब्राहीम, खबरदार अगर एक बार भी जलाया ना, जहन्नम के अंदर आपको जलना पड़ेगा। उलमा ने लिखा जिस वक़्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये हुक्म आग को हो गई, सारे दुनिया की आग जल बुझ गए, बस खत्म। हत्ता कि फारिस के अंदर जो आग की इबादत करने वालों की आग थी वो भी बुझ गई। 10,000 साल के बाद वो भी बुझ गई। वो पादरी हैरान हो गई कि ये क्या मामला हुआ। जब वो अपने करतब दिखाया, उसने कहा सुभान अल्लाह, आज खलील को आग के अंदर डाला गया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म है, सारी दुनिया की आग बुझ गई, बस खत्म। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम 1 हफ्ता या 10 दिन, बहुत सारे उलमा फरमाते 40 दिन वहाँ रह जाता है, फिर आग ख़त्म हो जाती है, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम निकल जाता है। सुभान अल्लाह। कहते हैं फिर इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया कि आपकी ज़िंदगी के सबसे बेहतरीन औक़ात कौन है, कौन सी थी? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो 7 दिन या वो 10 दिन या वो 20 दिन या वो 40 दिन जो आग में मैं रहा हूँ ना, उससे बढ़ कर के मैं दुनिया के अंदर खुशी नहीं दिखी। अल्लाह वालों की तो एक तरतीब हुआ करते हैं ना, अल्लाह वाले हमेशा अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं। अलगरज इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहाँ से हिजरत कर लेता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं उसको आप चले, वो चले जाता है। हज़रत सारा को उठा करके, दरमियान में एक बादशाह जालिम, उसका ये तरतीब है जो भी बाहर से मुसाफिर आ जाता है, जो जवान बीवी उसके साथ हो जाती है, उसको उठा करके अपना गलत काम उससे करवा करके फिर उसको छोड़ लेता है। हज़रत सारा को पकड़ा गया, जब बादशाह ने अपने दरबार में उसको ले गया, सुभान अल्लाह, नबी का अयाल है ना, आम जैसे औरत नहीं, 14वीं चांद है, खुशबू की महक उससे आती है। अल्लाह ने जहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुसल्ला बिछा करके अल्लाह के दरबार में 2 सजदे की, इलाहुल आलमीन आपसे नबूवत का इज्जत चाहता हूँ। अल्लाह ने सारे पर्दे हटा दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम डायरेक्ट देख रहा है वो कैफियत को, जब वो गलत इरादे से अम्मा सारा की तरफ हाथ ऊपर कर लेता है, अल्लाह पाक सारा जिस्म को उसका सुखा लेता है। फिर कहते हैं माफ़ी चाहता हूँ, फिर वो सही हो जाती है। ये मामला 3-4 दफ़ा के बाद जब उसको मालूम हो जाती है कि ये एक रूहानी मामला है, फिर वो उसको कहता है कि आप ऐसे करें कि मेरा एक बांदी है हाजरा, उसको भी ले जाए अपने साथ, अपने शौहर को उसको निकाह दे दे।
حضرت حاجرہ جو بادشاہ کی باندھی تھی اس کو انعاماً گفٹ کر کے ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ کو دے دیتا ہے۔